صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. بس برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اگر امام حسین علیہ السلام نے ہمت دی ہے تو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس بندے کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ خندہ پیشانی سے چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے. اجازت ہے نوکری شروع کی طرف سے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. دعائیں جو منگوانی تھیں وہ اللہ ساری قبول فرمائے. آپ کو میری باڈی لینگویج نے بتا دیا ہوگا کہ جلدی ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. ترہی محفل لکھنؤ میں ایک ہوتی ہے. ترہی محفل کا حساب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصرع دیا جاتا ہے تمام شعراء کو اور ان سب کو اس مصرع کے اوپر پھر اپنا اپنا کلام لکھنا ہوتا ہے, پھر آ کے سنانا ہوتا ہے اور پھر آخر میں ججز فیصلہ کرتے ہیں کہ صاحب محفل کون تھا. لکھنؤ میں بہت زیادہ اور بڑے عظیم پیمانے پہ جو تری محفل ہوئی اس کا ترا مصرع یہ تھا کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصرع پسند آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ زمانے والے علی کی مثال. اب اس طرح مصرع کے اوپر پوری محفل سجی تھی اور میں پہلا مصرع آپ کو سنا چکا. پہلا مصرع ہے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. دس محرم 61 ہجری سے لے کر 7 محرم تقریباً 1400 سم تھنگ جتنی بھی ہے 46 ہجری تک میں پوری تاریخ آپ کو دوسرے مصرع میں بند کر کے سنا رہا ہوں کہ امام حسین نے کیا کیا. مطلب سنیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. میں نے دعائیں اس لیے نہیں منگوائی تھیں کہ وقت بچے. اب وہ جو وقت وہاں سے بچایا ہے وہ آپ لوگوں کو سیٹ کرتے ہوئے نہ گزر جائے. میرے ساتھ چلیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی. آپ لوگ مجھے روز سنتے ہیں یا آج پہلے دن آئے؟ روز سنتے ہیں تو انہوں پتہ نا میں ہاتھ بننے ہوئے کھلا دینا تو کیوں بن کے بیٹھے ہو. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی. جلدی ہے, جناب قاسم کی جنگ پڑھنی ہے. میں اس سے پہلے زمین ذہن زرخیز کرنا چاہ رہا ہوں 2-3 شعر پڑھ کے. آپ جلدی بولیے تاکہ میں کم وقت میں زیادہ پڑھ لوں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے.
افضل صاحب نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے آدم بھی، خابر بھائی، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر کیا دیں گے، بڑھا آدم بھی سر جھکا، دامن پھیلائے کھڑا ہوں، کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا۔ حسین کے اکبر سے لے کر حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک بھی آ جائے نا تو علی کے لال کے بچوں کی مدحت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہاں علی عباس عسکری کی بساط اور حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں طیب شاہ جی بے ساختہ دل بولے، ضمیر بولے، خمیر بولے، پھر رنال خلدانے کا مزہ ہے، ورنہ کوئی مزہ نہیں۔ میں مصرع وہ آپ کو سنا رہا ہوں جو کہیں نہیں پڑھتا، بہت کم جگہوں پہ پڑھتا ہوں، اگر میرے مولا کو منظور ہے کہ آپ کے دامن میں اترے تو قبول کیجئے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ بڑی پیاری شاعری ہے۔ وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے، ہاتھ اوپر ہونے چاہیے، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ بڑا لاڈلا شعر سنا رہا ہوں، مصرع پڑھ رہا ہوں کہ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو گئے۔ پدر کی جائے ولادت سے، قدم قدم آگے تشریف لے آئیے، آپ لوگوں میں فاصلہ ہے آج، نیاز زہرا آگے آتے جائیے، بیٹھے بیٹھے آگے آئیں، امام حسین کے نام پہ قدم قدم، پیچھے والے قدم قدم جناب سیدہ کے نام پہ۔ آپ لوگ فاصلہ رکھ کے بیٹھے اور مجھے یہی کمی محسوس ہو رہی تھی، آگے جو بھی جگہ دیکھ رہا ہے خالی وہ جناب سیدہ کے نام پہ ایسے قدم قدم آگے آ جائے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر، کہ جس کے اونچا بولیے، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر۔ آپ آگے ہو سکتے ہیں، اگر جگہ ہے تو آ جائیے میرے بھائی، میں نے جناب سیدہ کا نام دیا تھا۔ وہ روح پھونکیں گے شاہ کر، ضد والی تو بات نہیں ہوتی مجلس میں، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے، لیجئے 3 شعر سنائے ہیں صرف زمین اچھی کرنے کے لیے۔ اب آپ کو وہ شعر جسے شاعری کہتے ہیں، اب وہ شعر آ رہا ہے۔ کیا دیں گے، زندگی بڑھا دیں گے، امیر خسرو تک، ولی دخنی تک، کلی کتب شاہ، سودا، درد، آتش، غالب انیس، دبیر تک، ایون جان ایلیا، محسن نقوی تک۔ میں نے بڑے بڑے شعراء کو پڑھا ہے، اتنا اختصار کم دیکھا ہے جو ابھی آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے سنا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں سارا دن باخدا گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹس لگا کے شاعری ہی سنتا رہتا ہوں، لیکن یہ اختصار ٹپیکل شعر آ رہا ہے جناب علی اصغر کی شان پہ، اس میں اختصار دیکھنا ہے قیامت کیسے بند ہو رہی ہے۔ کیا دیں گے، زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے، حسین تحفے میں کعبے کو، بڑا مصرع، کربلا دیں گے۔ اور لکھنؤ کے بزرگ ترین شاعر کہتے ہیں بابا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ جوانی برقرار رہے، سلامت رہے۔ یہ شاعری ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ لطف آیا، ابھی علی اصغر، ابھی علی، مل کے ہر ہاتھ بلند ہو، حیدری۔ وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، بپا کریں گے قیامت ابھی۔ کیسے کریں گے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف، وہ رن میں جائیں گے اور صرف، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا کل بھائی سب کے سب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلا بھی، درمیان والا بھی، آخری، ایسا ہی ہے۔ شعر سنیے، کیا دیں گے، اب یہ تشریح کرنا ضروری تھا۔ کیا دیں گے، بڑھا دیں گے، مسکرا دیں گے، سر جھکا دیں گے، حسین تحفے میں کعبے کو۔ طیب شہدی شعر سنیے، کیا یہ مجھے شیخو پورا میرے ساتھ آتے تھے، میں انہیں وہاں کی بجائے آج لے کر آیا ہوں رنالہ خرد میں، میری عزت رکھ لو جے، مہربانی کرے آئے۔ حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے،
اور عسکری شیر پڑھا درے رسول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. یہی ہو سکتا تھا, یہی کیا میں نے. مل کے بولو نعرہ حیدری. یہی ہو سکتا تھا. وہاں جب آگ لگے گی. سنائیں آپ کو جناب قاسم کی جنگ. تیاری ہے؟ ایسے ایسے نہیں کرنا. یہ جو آپ ایسے ایسے کرتے ہیں نا, ایسے ایسے, اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہے ہوندہ پہ تو پڑھتا چنگا پہ ہاں, دوسرا یہ ہوندہ باہر آ تیرے کو پوچھ لینے ہاں. ایسے ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا. کسی جھکے ہوئے کو تو ذکر ہم کر نہیں رہے. 11:36 ہو گئے ہیں. برآمدگی بھی کروانی ہے اور حملہ بھی سنانا ہے, اور وقت تیزی سے جس کو کہتے ہیں وہ چل رہا ہے. لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ کسی چلے ہوئے کا ذکر نہیں ہو رہا. گزارش میری سمجھ نہیں. شروع کر رہے ہیں حملہ. 10 محرم 61 ہجری, کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی. افضل صاحب 13 سال کا مولا ایلیا کی زندگی دراز فرمائیں, اور جون کی بھی زندگی دراز فرمائیں. خیر دوسرے برادر کہیں باہر ہیں. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی 13 سال کے ایک شیر ببر نے. ارے کوفیو, ارے شامیوں, ارے تم ہمارا مقابلہ, ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں. یہ چیز ہوتی ہے جو ہم سارا دن انتظار ہوئے شجروں والوں, ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں, ارے صحرائی نسب کے لوگوں, ارے باپ نہ شناسا قبیلے کی اولادوں. ارے تم ہمارا مقابلہ, تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس سے لڑنے کے لیے آ گئے, یا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہاں تک آ گئے. اب میں حملہ شروع کر. میرے بھائی میں نثر بھی زیادہ نہیں کر رہا کہ آپ لوگ اپ ڈیٹ ہیں آلریڈی. اب آگے چلیں. مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں 13 سال کا بچہ نہیں. فرماتے ہیں قاسم ہوں, کاروان شجاعت کا میر ہوں. نہ 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 میں جتنے دل سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں اتنے دل سے سنیے, پلیز سنیے. قاسم ہوں, کاروان شجاعت کا میر. میر کہتے ہیں سید کو, اور سید اصطلاح میں ترجمتاً کہتے ہیں سردار کو. فرمایا قاسم ہوں, کاروان شجاعت کا میر ہوں, دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں. ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں. ارے تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر. تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا, تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا. ارے تلوار بھی میرے قبضے میں ہے اور قلم بھی میرے قبضے میں ہے. تلوار کا دھنی ہوں, تلوار کا دھنی ہوں. میں ایک چیز پہ قابض نہیں, تلوار بھی میرے پاس, قلم بھی میرے پاس. 9 لاکھ کے دستوں میں ہلچل پیدا ہوئی. قاسم 13 سال کی عمر میں کیا کہہ رہے ہو؟ تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں. اس بات کی دلیل ہے؟ فرمایا بغیر دلیل کے بات کرنے کی علی کے بچوں کو عادت ہی نہیں. میں اعلان کر رہا ہوں تلوار کا دھنی ہوں. ارے تلوار کا دھنی ہوں, قلم کا امیر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا, اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین. سر اٹھائیں نوجوان جنہیں جناب قاسم سننا آتا ہے, مل کے بولو نعرہ حیدری. تلوار بھی پاس ہے, قلم بھی پاس ہے, بیٹا حسن کا ہوں تو.
بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. کوئی بھی جنگجو جب میدان حرب و ضرب میں جاتا تھا، کوئی بھی جنگجو جب میدان حرب و ضرب میں جاتا تھا، اس کا ایک یونیفارم ہوتا تھا، ایک پورا جنگ لڑنے والا ڈریس ہوتا تھا. سر کے اوپر خود ہوتا تھا، ایک پتھر کی سل ہوتی تھی جس سے سر والا وار رکتا تھا. سمجھ آ گئی میری بات؟ سر کی ضرب رکتی تھی. ایک لفظ ہے کلید. کلید کہتے ہیں چابی کو، کی کو، چابی کو کہتے ہیں کلید. قاسم فرماتے ہیں مجھے، ابھی یہ ہے مرثیہ جو میں آپ کو پراپر سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں مجھے سنو تعارف میں کون ہوں، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید. بلیو شلوار قمیض والے بھائی، شرٹ والے بھائی، سر پر ہے خود، مسٹر آپ بھی، سر پر ہے خود ناد علی. میں چاہتا ہوں مجھ سے سوال کرو، مجھے کہو کہ علی عباس عسکری لطف نہیں آ رہا یا سمجھ نہیں آ رہی. تیسری تو بات ہی نہیں ہے میرے بھائی. اتنا جو سفر کر کے آئے ہو، میں جو اتنی خطرناک گاڑی چلا کے یہاں تک آیا ہوں، تو کیوں رائے گاں جائے آپ کو اور میرا دونوں کا آنا. سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید. سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم، بھیا بھیا بھیا، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید. یہ جو آپ دو چار شرمیلے بیٹھے ہو نا، آپ اور آپ، میں بات ہی آپ سے کر رہا ہوں. یہ تو سارے بول رہے ہیں، یہ زبان بھی اچھا بولتا ہے، یہ آپ تینوں سے بات کر رہا ہوں. کلید چابی، زرہ سامنے کا وار روکنے کے لیے، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید. یہ تیغ وہ ہے جس کا نوالا ہے ہر یزید. جو ہر یزید سمجھا اس کا علیحدہ سے شکریہ، جو ہر یزید پہ بولا اس کا علیحدہ. ہاں 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 ہاں. ارے یہ تیغ وہ ہے جس کا نوالا ہے ہر یزید. یہ تیغ وہ ہے، لا یبایو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو یزید ایک نہیں، یہ تیغ وہ ہے جس کا نوالا ہے. نوالا میرے بھائیوں، مولا کا واسطہ، میں نے پورے عشرے میں نہیں کہا کہ میں کچھ اپنے دل سے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ وہ مضمون ہے جو میرا پسندیدہ ہے. آپ کو مولا کا واسطہ میرے ساتھ محنت کرنا، اللہ خیر کرے گا. میں ڈھیر ساری دعائیں کر کے جاؤں گا، لیکن آج میں پہلی بار آپ لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوں، میرا ساتھ نہ چھوڑنا، میں بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں. یہ تیغ وہ ہے جس کا نوالا ہے ہر یزید. ابو دراب 10 کتابیں بھی جناب امیر انیس کی پڑھی ہو نا، 10 کتابیں بھی، نسلیں اس کی حفاظت اور احترام کریں گی، لیکن اگر ایک لائن ایک پرچی پہ انیس کے ہاتھ کی لکھی ہو نا، اس کا مرتبہ زیادہ ہے. بھلے وہ جس پبلشر نے چھاپی پورا دیوان پوری کلیات ہی کیوں نہ ہو، وہ اور ہیں. وہ پوری کلیات ہی کیوں نہ ہو، وہ اور ہیں. ایک لائن انیس کے ہاتھ کی لکھی ہو، اس کی ویلیو ان 10 کتابوں سے زیادہ ہے جو پبلشرز نے چھاپی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انیس کے ہاتھ کی رائٹنگ ہے اور ایک لائن ہے. میرے بھائی، یا تو اٹھنا نہیں تھا یا بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ تیغ وہ ہے جس کا ہائے 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 نوالا ہے ہر یزید. ارے مجھے پہچانو شامیوں، ارے پٹکا کمر میں ہے، اور پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا، اور تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا. ہاں، یہ جوانی، یہ معیار دیکھنے آتا ہوں میرے نالے میں. اپنے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے. اونچا بولیے، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے. پٹکا، یہ ہے لکھنؤ، پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا، شہ علی صفات، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے. اچانک اپنے بابا کی یاد آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں شامیوں، یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ اکیلا 9 لاکھ. یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے؟ میں بھی جلدی کر رہا ہوں اور آپ میرے سے بھی زیادہ جلدی کر رہے ہیں. اچھی خاصی چیز لطف لینے والی ہے جسے ایسے اگنور کیا جا رہا ہے. اکیلا 9 لاکھ سے کہہ رہے ہیں یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم؟ بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے.
ارے بابا حسن کی صلح کے مارے 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 ہوئے ہو، اب جہاں کہہ دیا مرے ہوئے ہو، مارے ہوئے ہو، پیچھے کوئی گنجائش بچ گئی؟ گل تو مک نہ گئی بھئی، تم مر گئے۔ ہم لوگ یہاں بات ختم کرتے ہیں، تم مر گئے، گل مک گئی، لیکن علی و اولاد علی، خطیب منبر سلونی کا خون اس سے آگے بات شروع کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مر گئے تو گل مک گئی، لیکن مولا کی اولاد اس سے اوپر سے بات کرتی ہے بابا حسن کی۔ پھر یہ کیمرہ ہاتھ دکھائیے، میرا پسندیدہ مصرع آ رہا ہے، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم تو شامیوں یاد رکھنا موسیٰ ہے، ارے موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، او ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے کیا لڑیں۔ موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں۔ جی وہ بھائی، موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں۔ پھر پڑھیں، ارے موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، او ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے۔ زندہ بندے سے بات کر رہا ہوں، ہم مالک حیات ہیں۔ خوبصورت چہروں والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اچھے خاندانوں والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، ہم مالک حیات ہیں۔ اونچا بولیے، ہم مالک حیات ہیں۔ ارے لاشوں سے کیا لڑیں تو شامیوں یاد رکھنا، ارے کتنی جرت ہے، 13 سال کا، ظاہراً 13 سال کا ننھا جنگجو اور سامنے 9 لاکھ کے دستے، اور 13 سال کا شہزادہ کہہ رہا ہے شامیوں شامیوں ہم سے لڑنے تو آگے، تم نے نہیں پہچانا انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے؟ انجام کارزار پہ میرے پاس 150 سے زیادہ بند ہے، لیکن میں نے آپ کو سنانے اتنے ہیں جس میں سارا ٹائم پورا ہو جائے۔ انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے؟ مصرع پڑھ رہا ہوں، قاسم فرماتے ہیں کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے؟ ہو گیا نا مصرع آیا؟ انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے، کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر، اب یہ شام و سحر اور تھا، کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی، سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے۔ انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے، کیا شام کے رسالوں، بھیا شام و سحر، کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے، سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے۔ ارے لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے، اور لڑنے تو آ گئے ہو، لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے قوم دعا کرے، کبھی کبھی خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے کہ ان چیزوں پر دعا ملے، زیادہ ملے۔ جہاں ایک دوسرے کو نوچا جا رہا ہے، جہاں ایک دوسرے کو کاٹ کھایا جا رہا ہے، وہاں محبتیں بانٹنے والوں کا دل کرتا ہے کہ قوم ہمیں بھی اپریشیٹ کرے۔ فرماتے ہیں ابھی کہا نا صلح کے مارے ہوئے ہو تم، ارے لڑنے تو آ گئے ہو، جاگے میرے سامنے میری قوم، تمہیں کچھ خبر بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے، اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار، اس جنگ میں قلم تھا، اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے، اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار۔ ارے کوفیو، اچھا آپ ایک کام کریں، میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، انہیں ذرا انگلیوں پہ گنیے، تیاری کریے۔ قاسم فرماتے ہیں ہم سے لڑنے آ گئے تم، ہمارا مقابلہ، ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچھ خرام،
ہم کچھ سچے بھی ہیں جو یہ باتیں نہیں کرتے کہ ہمیں داد نہیں ملے گی. کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، لیکن ہم وہ نہیں. کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام. ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام. ارے یہ اندھیروں کی اولاد، افضل صاحب اپنے مجمع سے کہ یہ قیمت دیں. ارے یہ اندھیروں کی اولادیں ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں. کہیے اپنے مجمع سے، نیر صاحب پلیز. ارے سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو. ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے. کھلو جاؤ تے. غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، چمگادڑوں کا دن میں نکل. میرے بھائی لے جاؤ، اور جہاں یاد آئے وہاں بڑے بھائی کے حق میں دعا کرنا. چمگادڑوں کا دن میں، ارے مجھے 13 سال کا بچہ نہ سمجھنا. شامیوں یہ بات یاد رکھنا، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو، ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. اور جنگل میں لڑنے آئے ہو، ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو، ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی. جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. فرماتے ہیں آیا ہے، اب بات شیر پہ آئی تو فرماتے ہیں آیا ہے شیر رن میں غزالو. رکو رکو، غزال کہتے ہیں ہرن کو. آیا ہے شیر رن میں غزالو. بولیے آیا ہے شیر رن میں غزالو. اونچا بولیے آیا ہے شیر رن میں غزالو. جاتے کہاں ہو برچھیوں والو. رکو رکو، آیا ہے شیر رن میں غزالو. رکو رکو، جاتے کہاں ہو برچھیوں والو. رکو خاور سر چاؤ. آیا ہے شیر رن میں غزالو. رکو رکو، جاتے کہاں ہو برچھیوں والو. رکو رکو، بیعت کے عنکبوت کے جالو. رکو رکو، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. ارے بیعت کے عنکبوت کے جالو. رکو رکو، اور ایک بے حیا کی گود کے پالو. ارے کیا سن رہا ہے رنالا یار؟ ارے ایک بے حیا کی گود کے پالو. بیٹھنا مت میرے بھائیوں، اس کے بعد پورا پنڈال بھی اٹھے تو حق ادا نہیں ہوتا. ارے رکو رکو، اور ہم سے کہتے ہو حسین چھوڑے، ہمیں کہتے ہو حسین تمہارے حوالے کرے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ رکو رکو، یہ بات یاد رکھنا. ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے، او آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ. ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں. ایسے ایسے ایسے، ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں. میں نے جہاں بھی یہ نظم پڑھی ہے نا، میں نے شہزادہ کی بات پہ بات تمام کی ہے. اس سے اوپر کبھی چیز گئی نہیں. میں نے 20 بند چھوڑے ہیں خدا کی قسم، کہ میں فقط رجز نہ سناؤں، میں حملہ سناؤں کہ شہزادے نے تلوار کیسے چلائی. میں نے پورے ملک میں 85% جہاں بھی یہ نظم پڑھی ہے، میں نے 85% صرف بات کی ہے، حملہ نہیں پڑھا. آج حملہ سنیے جو میں لے کے آیا ہوں آپ کو سنانے کے لیے. بات یہی تمام کرتے ہیں، باتیں ویسے ڈھیر ہیں. دنیا جانتی ہے کہ علی کا خون جتنا اچھا لڑتا تھا اتنا اچھا ہی بولتا تھا. جہاں دنیا داروں کی تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں اور گردنیں کٹ جاتی تھی، وہاں یہ نیزے کی نوک پہ بھی کلام کرتے تھے. تو دنیا جانتی ہے کہ یہ کیسے بولتے تھے، لیکن سنیے لڑتے کیسے تھے. اب بات یہاں جان بوجھ کے تمام کر رہا ہوں، ٹائم بچا رہا ہوں. مجھے 5 منٹ کے اندر مصائب شروع کرنا ہے. لائنیں ہیں 18، بند ہیں 3. مولا کا واسطہ وہ سننا.
बात अब इतनी ही आज करूंगा। पीछे मुड़े, टीले पे खड़े होकर पीछे देखा, उस्ताद जी वक्कार जनाब अब्बास अलमदार दिखाई दिए। नैयर साहब महसूस न कीजिएगा, खबर मैं शिकायत करूंगा उस जवान की मौला अब्बास की बारगाह में जिसने मेरा हक रख लिया। जो हक है वो मुझे दीजिए। मैं नहीं कहता उठ के बोलिए मुझे हक दीजिए। लफ्ज है रन, रन कहते हैं मैदान। भाईजान हाथ खोलें खोलें खोलें, आमादा हो जाओ। अब गुंजाइश नहीं है, अब तलवार चलने लगी है। कमजोर दिल हो तो मैं आके हौसला दिलाता हूं, वरना बोलना पड़ेगा। अब तलवार चल रही है, पीछे देखा जनाब अब्बास अलमदार की तरफ, फिर हुआ क्या? मिसरा पढ़ रहा हूं। अब्बास नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। अब्बास नाम, जल्दी जल्दी जल्दी, अब्बास नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, बैठना मत, अब्बास नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को। आप जितने उलमा को सुन चुके हैं, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पहलवान था रुस्तम ईरान का, जिसे रुस्तम ईरान कहते थे। हजारों के लश्कर से अकेला लड़ता था, उसका जिक्र आ रहा है। कासिम तलवार, मैंने खुदा की कसम, लोग मसाइब खानों को कहते हैं बस कर दो और सुना नहीं जा रहा। मैंने कोरंगी कराची में फजाइल पर ये मंजर देखे हैं। अली अब्बास अस्करी बस कर दे, कलेजा फटने को आया हुआ है। फजाइल पर लोगों का ये मयार हो गया। अल्लाह करे अल्लाह के जवान शिया सुन्नी समझ ले। अब्बास नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। फिर कासिम तलवार चला रहे थे, अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं हैबत से कोह सारों ने सर को झुका लिया, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। अरे रुस्तम ने मेरे भाइयों, अरे रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में, रुस्तम ने, रुकना, अपने मुंह को मैं पूरी सूरह मुनाफिकून इस एक मिसरे में बंद कर रहा हूं, अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। फिर कासिम जंग लड़ रहे थे और अस्करी ऐलान करके कह रहे हैं मौला अली का, अरे मौला अली का रंगे विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद आ, अरे मैदान में काफिरों को, अरे काफिरों को खुदा। टाइम नहीं है मेरे साथ, चलिए बड़ी जल्दी कर रहा हूं। मैदान में काफिरों को खुदा साउंड जैसा पहले था वैसा रखिए, क्या तब्दीली की है? मैदान में काफिरों को खुदा, मौला, मेरे भाई पहले ठीक था यार, मौला अली का रंग विगा याद आ गया, मैदान उन ऐसी रखी सहजा बेशक, मैदान में काफिरों को खुदा। अब आपको सुनाऊं लखनऊ क्या है, बताऊं आपको, मैदान में काफिरों को खुदा। अब ये देखें, इससे कहते हैं लखनऊ। मैं नहीं रुकूंगा, आप साथ साथ चलेंगे, पीछे रह गए तो रह गए, मैं चलता चलूंगा। मैदान में काफिरों को खुदा, इधर देखो ये लखनऊ है, मैदान में काफिरों को खुदा याद आ गया। फिर ये कह के शेर नर ने चढ़ाई जो आस्तीन, ये कह के शेर नर ने चढ़ाई जो आस्तीन, पलटी मयां ने दश्त सफों पर सफे लई, राही अजल के होने लगे दुश्मना ने दी, हमले में वो धमक थी कि हिलने लगी जमीन। अरे हमले में वो धमक थी, मेरे भाई आज बर्दाश्त करना, हमले में वो धमक थी कि हिलने लगी जमीन। मैं खुदा की कसम, मेरा आप अपने आप के कंट्रोल में नहीं है। हमले में वो धमक थी कि हिलने लगी जमीन, हिल रही थी, हिलने लगी। हमले में वो धमक थी कि जमीन हिल रही थी ना, फिर हिलने लगी जमीन। फिर रन की जमीन, अरे रन की जमीन चीख के बोली दुहाई है, या रब अबू तुराब की किससे लड़ाई है, या रब अबू तुराब की। अरे हिलने लगी जमीन, अरे रन की जी में खबर, अरे रन की जमीन चीख के बोली, जो रह गया वो आज रह गया, जो रह गया वो बहुत पीछे रह गया। रन की जमीन, अच्छा जी अब छठे मिसरे पे देखिए क्या बनता है। रन की जमीन चीख के बोली दुहाई है, या रब अबू तुराब की किससे। जमीन हिली थी तो अबू तुराब को ही सजा देनी थी, वही तो मट्टी का बाप था। या रब अबू तुराब की किससे,
یہ بلو کیپ والا بھائی ادھر دیکھیں، یا رب ابو تراب، سچے کھبے والا کم بھی نہیں آج، یا رب ابو تراب کی کس سے؟ شہزادہ آگے بڑھا، 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم. ارزق ملعون ایک بہت معروف نام، بڑا نام ہے، بہت بڑا پہلوان تھا، جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے. میں ارزق ملعون کا مرنا نہیں بتا رہا، میں اس کے بیٹوں کا جہنم وصل نہیں بتا رہا، میں فقط اس کا آنا بتا رہا ہوں اور جناب قاسم کا ریاکشن بتا رہا ہوں. لفظ ہے فیل، عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ابراہ کے لشکر، وہ ہاتھیوں والی آیت جس میں وہ کنکریوں سے سب کو فنار کیا گیا تھا، ابابیلوں کے منہ میں جو کنکریاں تھیں. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اگر داد پہلے نہ دے سکو تو میرا مصرع سننے کے بعد نیشنل جیوگرافک دیکھنا، شاید سمجھ میں آ جائے، یا اس لفظ پہ غور کرنا. وہ بڑا پہلوان آ رہا ہے، بولیں بابا تیاری، وہ آ رہا ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست ہے، وہ پیکر نفاق، وہ مست ہاتھی، وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست. مست ہاتھی کی طرح، مست ہاتھی کی طرح جناب قاسم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق. میں سمجھا سکا نا، جو ماحول اب بنے گا وہ اب بھی بنا ہوگا، پچھلے ہفتے میں نہیں بنا ہوگا. میں نے کیونکہ اتنی محنت نہیں کی میں جتنی محنت آج کر رہا ہوں، کیونکہ آج پسندیدہ ترین مضمون پڑھ رہا ہوں. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے. پیچھے والا مجمع، وہ جتنے کھڑے ہو میرے بھائیوں، اجل کہتے ہیں موت کو، میرے بھائی نیچے نہ جانا، یہیں رہنا. وہ پیکر نفاق، میں چوتھا مصرع پڑھوں ہر ہاتھ بلند دکھائی دینا چاہیے. وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. آئی صدا نجف سے میرے لال، میرے لال، میرے لال، میرے لال. میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں. میں نے لندن اور سڈنی آسٹریلیا میں کیا کیا منظر دیکھے ہیں ان مصروں پہ، وہاں کی انڈین پاکستانی محافل میں. آئی صدا نجف سے میرے لال، تیار ہو جاؤ میرے بھائیوں، خدا کی قسم مصرع نہیں ہے، ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے برابر مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ اتنا نازک موڑ آ گیا. دادا علی، میں نے کیسے کیسوں کو جہنم بھیجا، آپ نے مجھے کسی کے لیے اسپیشل حکم نہیں کیا، اس کے لیے حکم کیوں کیا؟ علی فرماتے ہیں اسے مارنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا. اس کی وجہ یہ ہے آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، قاسم سے نہیں چھوڑنا. اس کی وجہ یہ ہے بیٹا، ہر حال میں، ہر حال، ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ منکر غدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا. راضی رہیے گا میرے مولا، آپ لوگوں کو سلامت. شہزادہ فرماتا ہے یاد شہادت شہداء ہے ہمارے ساتھ. شامیوں مجھے تنہا نہ سمجھنا، یاد شہادت شہداء ہے ہمارے ساتھ، ایک غم نصیب ماں کی دعا ہے ہمارے ساتھ. میری آواز جائے تو روشنیاں بجھا دیں، 5 سے 6 منٹ کا مصائب ہے. یاد وہ جو چھبی ہے وہ وہیں سے یا کچھ ممبر پہ آنا، ممبر پہ آئے گا یہی چھبی آئے گی. ان کو کال کر دیں کہ تیاری کیجیے. یاد شہادت شہداء ہے ہمارے ساتھ. 350 سال پرانا شاعر ہے مرزا سودا، جس نے اپنے مرثیے میں جناب قاسم کے دولہا بننے کے ارمان ڈسکس کیا. 350 سال پرانا شاعر. میرے بھائیوں،
کچھ ہو جائے، جیسے تیسے کر کے، جیسے بھی کر کے، جتنی بھی کوشش کرنا پڑے، آج کم سے کم بھی ایک آنسو ضرور بہانا، کیونکہ آج بیوہ نے اپنے یتیم کی مہندی بنانی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں۔ یہ روشنیاں بجھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اجڑے ہوں کا ذکر ہو۔ کوشش کرنا جتنا رو سکو، جتنا گریہ نہ بھی کر سکو تو کم از کم اتنا ضرور رونا، اتنی دیر رو لینا جتنی دیر 4 سال کی بچی قاتل کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ کم از کم نہ بھی رو سکو تو اتنی دیر ضرور رونا جتنی دیر ایک بوڑھے باپ کو جوان بیٹا اٹھانے پہ لگی۔ گٹھڑی برآمد ہونی ہے شہزادہ قاسم کی، بڑا حسرتوں والا مضمون۔ اللہ کرے کسی کی حسرتیں نہ ٹوٹیں، اللہ کرے کسی کے ارمان دل میں نہ رہ جائیں۔ نبی بخش جویہ صاحب ہمارے پنجابی کے بہت معتبر ذاکر تھے، ایک منقبت پڑھا کرتے تھے، یا علی کیوں ڈروں اس زمانے سے میں جبکہ دامن تیرا میرے ہاتھوں میں۔ اس میں ایک شعر آتا تھا جناب قاسم کو لے کر کہ ماں نے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی۔ کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری بارات جنگل میں جملہ کہوں اگر آپ سب ہائے کریں تو پڑھوں اگلا مثال۔ اب مجھے دیکھیے گا، میری بارات جنگل میں لوٹی گئی، میری دلہن بھی گھونگھٹ میں روتی رہی۔ تیرا فرما میری ماں نے پورا کیا، دیکھو رنگ حنا میرے ہاتھوں میں۔ سامعین گرامی، شب عاشور، شب 10 محرم، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے خیام حسینی کے چکر کاٹ رہا تھا کہ پتہ چلے حالات کیسے ہیں۔ حسین علیہ السلام خیموں کی اوٹ میں سے ہو کر گزر رہے تھے، یا تاریخ کہتی ہے اچانک ایک خیمے کی اوٹ سے امام حسین نے ایک بھیگی ہوئی آواز سنی، جو آواز تھی 18 سال کے جوان کی، اور ہاتھ تھے جناب عباس کے قدموں پہ۔ چچا غازی آپ کے قدموں پہ ہاتھ ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ میرے بابا حسین کی کمر کا زور ہے۔ اکبر میں جانتا ہوں چچا آپ نے کل 10 محرم جلدی نہیں کرنی، آپ جلدی گئے میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئے۔ حسین روایت کرتے ہیں اکبر کی بات میں نے سنی، عباس آگے بڑھے، اکبر کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے رو کے فرماتے ہیں اکبر تم جانتے ہو نا تم مولا حسین کی آنکھوں کا نور ہو۔ چچا میں جانتا ہوں اکبر تم نے جلدی نہیں کرنی، اگر تم جلدی چلے گئے میرے بھائی حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ حسین فرماتے ہیں میں تیاری دیکھ کے خوش بھی ہو رہا تھا، میں ایک اوٹ میں کھڑے ہو کے دیکھ بھی رہا تھا، اکبر عباس کو روک رہا تھا، عباس اکبر کو رو رہا تھا۔ میرے خیال سے جو راتیں آ گئی نہیں صاحب، کہنے کی ضرورت نہیں کہ ذاکر کہے اور پھر مجمع ماتم کرے، جو وقت چل رہا ہے میرے خیال سے آپ لوگوں کا گریہ ذاکر کے کہنے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن میں پھر بھی اپنا دامن پھیلاتا ہوں، آپ بھی گریہ کی توفیق طلب کیجئے میری مرشدزادی سے۔ قیامت آ گئی اس وقت کربلا کے میدان میں۔ حسین فرماتے ہیں عباس اکبر کو روک رہا تھا، اکبر عباس کو روک رہا تھا۔ حسین فرماتے ہیں اچانک ایک خیمے کی اوٹ سے میرا یتیم قاسم برآمد ہوا۔ قاسم نے ایک ہاتھ اکبر کے قدموں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ عباس کے قدموں پہ رکھ کے دونوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا آپ کسی کی کمر کا زور ہیں، آپ کسی کی آنکھوں کا نور ہیں، نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں، نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں۔
اللہ کے نام پہ مجھے کل جلدی میدان جانے دینا۔ تاریخ کہتی ہے کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، حسین دوڑ کے آگے بڑھے، مٹی سے 13 سال کے یتیم بھتیجے کو اٹھایا اور گلے سے لگا کے فرماتے ہیں قاسم یہ بات یاد رکھنا، میرا اکبر مارا جائے میرا ایک گھر برباد ہوتا ہے، میرا غازی مارا جائے میرا ایک گھر برباد ہوتا ہے، اور قاسم تو مارا جائے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قاسم ایک تو میری بیوہ بھاوج کی کمائی لٹتی ہے، اور قاسم دوسرا میری بیٹی کا ساروریان ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کم سے کم 9 بار کوشش کی یتیم نے، مجھے چچا میدان جانے کی اجازت دیں۔ 9 کے 9 بار امام حسین نے فرمایا قاسم نہ جا، قاسم تجھے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا حسن میرے پاس، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں تمہیں دیکھ کے اپنے بھائی حسن کی یاد محسوس کر دوں، قاسم نہ جا۔ آخری بار رو کے فرماتے ہیں چچا حسین میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ اجازت نہیں دیتے، میں خیمے میں جاتا ہوں، ماں ناراض ہو جاتی ہے، ماں ناراض ہو کے کہتی ہے قاسم قاسم ابھی تک یہیں ہو؟ قاسم آج میدان جانے میں دیر نہ کرنا، یاد رکھنا میں نے تمہیں بیوگی میں پالا، قاسم تم نے جلدی نہ کی تو میرے پالنے پہ حرف آ جائے گا۔ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے آخری بار شہزادہ ماں کے خیمے میں گیا، ماں نے لہجہ بدل کر ماما کربلا دیا، ماما وہ کربلا کی مائیں تھیں، وہ جناب علی اصغر کی ماں وہی تھیں، وہ جناب لیلا وہی تھیں، جناب فروا وہ اتنے کلیجے چاہیے خدا، بیٹا ابھی تک یہیں ہو؟ آخری بار لب ٹوٹ گیا، یتیم رو کے کہتا ہے اماں میں یتیم ہوں، اماں میں پردیسی ہوں، میرا دل زخمی ہے، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں چاچا کے پاس جاتا ہوں مجھے چچا حسین اجازت نہیں دیتے، میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ ناراض ہو جاتی ہیں، اماں میں کیا کروں؟ جب ماں نے بیٹے کی مجبوری سنی رو کے فرماتے ہیں قاسم کچھ نہ کر، ایک چھوٹا سا کام کر، اپنی آستین الٹ اور آستین کو ادھر دیکھنا یہاں تک الٹو، قاسم یہ جو جگہ ہے نا یہاں پر تمہارے بابا حسن کا ایک تعویذ ہے، وہ تعویذ کھولو اور میرے ہاتھ میں دو، اس کے بعد میں جانوں، تمہارے چچا حسین جانے اور اجازت جنگ جانے۔ شہزادے نے آستین الٹی، تعویذ اتارا، کھولا، ماں کے ہاتھ میں دیا، میں ابھی تک بڑا سنبھل کے چل رہا ہوں، میں جلدی نہیں کر رہا، ممبر مجھے جلدی چھوڑنا ہے، لیکن میں آج پہلے دن سب کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، کوئی بند کمرے میں ہاتھ نہیں باندھتا، میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، مولا کا واسطہ ہر سر اوپر اٹھے اور ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھے اور 1400 سال پہلے کی غربت کا اندازہ لگائے۔ ماں کے ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کا خط، آگے آگے ماں، پیچھے پیچھے 13 سال کا یتیم، چلتے ہوئے آتے دیکھا نواب کربلا حسین نے، دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے، مدینے کی جانب منہ پھر گیا اور رو کے فرماتے ہیں بھائی حسن انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، حسن تمہارا قاسم جی قاسم تیاری کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر، انج ایسے بین کر کے میری مائیں بہنیں بین کر کے روئیں، دنیا کو پتہ چلے اس قوم کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ بھائی حسن تمہارا قاسم تیاری کر کے آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے نواب کربلا کے ہاتھ پہ خط آیا، حسین میں حسن وصیت کر رہا ہوں کربلا کے شہیدوں میں میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے محروم نہ کرنا، اس کا نام بھی کربلا کے شہیدوں والی فہرست میں ضرور لکھنا۔ نیر صاحب تاریخ کہتی ہے امام حسن کا خط پڑھ کے خابر بھائی اتنے روئے مولا حسین کہ روتے روتے حسین و قاسم کو غش آ گیا، روتے روتے چچا بھتیجے کو غش آ گیا، جناب فروا اور جناب زینب نے ایڑیاں رگڑی، دونوں کو ہوش دلایا۔ تاریخ کہتی ہے اتنا روئے تھے کہ غش آ گیا، دونوں کو ہوش دلایا۔ میں دامن پھیلا رہا ہوں، اس اتنے بڑے میں نے گجرا والا لوگوں کو دیواروں میں ٹکرے مارتے دیکھ
دیکھا ہے. آج ان جملوں پہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں, اور میری کوشش ہے میں اسی جملے کے بعد شبیہ جو ہے وہ اندر بلا لوں, لیکن مولا کا واسطہ یہ جملہ ویسے سمجھنا اور ویسے گریہ کرنا جیسے ایک یتیم کی ماں کا دل ہے. جب پتا چلا کہ قاسم کو ہر صورت میدان بھیجنا ہے, پھر حسین نے کیا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. حسین نے کئی شہید 10 محرم کو میدان بھیجے, طریقے مختلف تھے. اکبر کو بھیجا, روک کے فرماتے ہیں اکبر رک مجھے سینہ چومنے دے. غازی کو بھیجا, وہ بندہ سر نیچے کرے جو ماتم نہیں کرتا اور رعایت نہیں ہوتی. غازی رک مجھے شانے چومنے دے. اونو محمد کو بھیجا, فرماتے شہزادوں رکو مجھے پیشانیاں چومنے دو. کربلا کی تاریخ کا واحد شہید ہے قاسم, جسے میدان بھیجتے ہوئے حسین نے کہا قاسم ایک بار زمین پہ سو جا, اور سر سے لے کر پاؤں تک زہرا کے لال نے جوڑ جوڑ جسے آتا ہے ماتم, جوڑ جوڑ چومنا شروع کیا. جناب فرما نے فرمایا حسین کیا کر رہے ہیں؟ حسین نے کہا اماں بھاوج اتنے ٹکڑے. یا سیدہ یا سیدہ یا سید, جوانیاں جوانیاں جوانیاں, جوانو حوصلہ جوانو حوصلہ. اتنے ٹکڑے ہونے ہیں. واحد شہید ہے کربلا کی تاریخ کا قاسم. جو زین پہ تھا تو قاسم تھا, جو زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا. میں کیا پڑھوں یتیم کی شہادت, میں غیر سید ہوں, گستاخی ہو جائے گی. میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے, ورنہ اگر اس مجمع میں کوئی سید ہے تو ہاتھ اٹھائے اور مجھے اجازت دے. جتنے سادات, بابا جی اجازت دیو, اجازت ہے پڑھ لواں. واحد شہید ہے قاسم جو زندہ تھا اور اوپر گھوڑے دوڑ گئے. زندہ کے اوپر, جو زندہ تھا اور گھوڑے, جو زندہ تھا اور گھوڑے دوڑ گئے. واحد شہید ہے قاسم جس کی لاش لینے کے لیے حسین کو جنگ کرنا پڑی ہے. کربلا کے میدان میں علی کے لال کو تلوار چلانا پڑی ہے, علی کے لال کو فوجیں بھگانا پڑی ہیں. جب فوجیں بھاگ گئیں, مقتل کہتی ہے ایک غبار تھا, ایک گرد تھی جس میں اکیلا چچا تھا, یتیم بھتیجے کو ڈھونڈ رہا تھا. قاسم بھائی اور دکھائی نہیں دے رہے تھے. علی کے لال نے رو کے فرمایا این القاسم, قاسم تو کہاں ہے؟ جواب نہیں آیا. دوسری بار کہا ہے میرے بھائی تیاری کرو. دوسری بار کہا ہے القاسم, جواب یار پتھر نہ میرے سینے میں ہے نہ تیرے سینے میں, وہ بندہ کون ہے جو ماتم نہیں کرتا؟ ایک بار پکارا این القاسم, جواب نہیں آیا. بابا جی علی کلال نے دوسری بار فرمایا این القاسم, پھر جواب نہیں آیا. جب 2 بار بابا جی جواب نہیں آیا, ادھر دیکھنا. علی کے لال نے میرے مولا مجھے ہمت دے میں پڑھ سکوں, سر سے امامہ اتارا, امامہ اتار کے علی کے لال نے ادھر دیکھنا اپنی کمر سے باندھا. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. علی کے لال نے تیسری صدا بلند کی, قاسم امام بن کے حکم دے رہا ہوں, بتا تو کہاں ہے؟ دائیں سے آواز آئی چچا لبیک, حسین دائیں چلا. بائیں سے آواز آئی چچا لبیک, حسین بائیں چلا. سامنے سے آواز آئی چچا لبیک, حسین سامنے چلا. پیچھے سے آواز آئی چچا لبیک, علی کا لال پیچھے چلا. حسین نے امامہ اتارا, کمر سے باندھا, ایک ٹکڑا اٹھایا رکھا, دوسرا آ گیا. حسین نے تیسرا رکھا, چوتھا آ گیا, پانچواں رکھا, چھٹا آ گیا. ایک یتیم کی ماں سے معافی مانگنا اگر ماتم نہ کر سکو. 7واں ٹکڑا حسین نے رکھا, 8واں خود ہی آ گیا. علی کے لال نے رو کے فرمایا میری بینائی ختم ہو گئی. مقتل میں کون ہے جو قاسم اکٹھا کروا رہا ہے؟ ایک کمزور سی آواز آئی, حسین میں حسن آ گیا اور میں اپنا یتیم. یا سیدہ میری بیوی اس گریے کو قبول فرمائیے گا. جناب قاسم کی دکھیاری ماں ان آوازوں کو قبول فرمائیے گا. حسین میں قاسم, اجازت ہے پڑھ دوں؟ اجازت ہے, اجازت ہے. اور میں قاسم, سخت لگے مجھے معاف کرنا, لیکن جو راتیں آ گئی ہیں اب یہ نہ پڑھوں تو اپنے آپ سے گلا ہو. او حسین میں حسن آ گیا, رکھ میرے سر پہ قرآن. علماء مقاتل لکھتے ہیں یہاں حسین و حسن قاسم اکٹھا کر رہے تھے, وہاں ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ تھا, وہ ایک گھوڑے کے پاؤں میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی
ذرا اپنا پاؤں اٹھا، میرا یتیم پھنس گیا، او اپنے جی جی یا سیدہ، اگر گٹھڑی کی شبیہ ہے تو ممبر پہ لے آئیے. بندہ کوئی نہ اٹھے، بندہ کوئی نہ اٹھے اپنی جگہ سے. سر پہ ماتم کرے، کوئی گھر ایسا نہیں بیٹھ کے جس نے جنازے بھائی بیٹھ کے میرا بھرا ایک منٹ بمی. جنازے ایسے اٹھتے ہیں، جنازے ایسے اٹھتے ہیں. یہ واحد جنازہ ہے جسے ایسے اٹھایا علی کے لال نے سینے سے. کوئی بندہ نہ اٹھے بیٹھ کے، مولا کا واسطہ بیٹھ کے نیچے بیٹھ، مولا کا واسطہ. میں پڑھتا ہوں. ہاتھ پکڑو اس زمانے میں پڑھتا ہوں. ایسے اٹھایا، ایسے 1 منٹ، صرف 1 منٹ مجھے دے دیں. علی کے لال نے اس جنازے کو ایسے اٹھایا. چلتا علی کا لال خیمے میں آیا. جناب زینب نے دیکھ کے فرمایا حسین یتیم سمجھ کے چھوڑا ہے ہو، بہن چھوڑ نہیں آیا. اور بہن یہ جتنا ملا ہے، قاسم کی اماں کو بلاؤ. یتیم کی دکھیاری ماں قریب آئی. بہن فروا یہ تمہارا قاسم ہے، مجھے دیکھنا. ماں نے ایک بار گٹھڑی دیکھی، پھر حسین کو دیکھا، پھر ماں نے جو جملے کہے وہ سناؤں. دکھیاری ماں نے رو کے کہا حسین صدمہ. حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح؟ قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح؟ فروا یہ بولی شاہ سے، قاسم جوان تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا. او میرا 13 سال کا، او میرا یتیم دولہا، او میرا لال گٹھڑی. آخری ایک جملہ، آخری آدھا منٹ، پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. آخری ایک جملہ. ابھی تک اگر کوئی ماتم سے محروم ہے تو تیاری کرے. میں نے ساری شہادت بابا جی چھوڑ دی، طیب شاہ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. حسین میں فروا جب سے تمہارے گھر آئی ہوں، میں جب سے تمہارے زینب گھر رہی ہوں، میں نے تم لوگوں سے آج تک کوئی سوال نہیں کیا. میری پہلی منت ہے حسین اپنا منہ پھیرو، زینب اپنا منہ پھیرو، فضا اپنا منہ پھیرو، لیلا اپنا منہ پھیرو، سکینہ اپنا منہ پھیرو، رباب اپنا منہ پھیرو. میرے وس چویا میں اپنی زندگی مکا لواں. میں جملے کدی نہ پڑھا، انشاءاللہ میں تن سمجھا سکا. پورا سال روڑ واسطے ایک کا جملہ کافی ہے. سکینہ سے لے کر فضا تک ہر بی بی نے اپنا رخ پھیرا. قاسم کی اماں نے بال کھولے، قاسم کے ٹکڑوں سے خون لے کر اپنے بالوں میں لگانا شروع کیا. حسین نے کہا زینب پکڑ لے، کربلا برباد ہو جائے گی. حسین میں نے منت مانی تھی میرا قاسم دولہا بنے گا اور میں مہندی لگاؤں گی. او میرا 13 سال کا، او میرا یتیم دولہا، او میرا یتیم